حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ انسان اور جنات کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں ان میں سے کسی کی بھی عبادت کرنا انسان اور جنات کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اسی کا نام شرک ہے، اور شرک اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر شرک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے کس کو مخاطب کیا؟ لئن اشرکت، اگر آپ نے انسانیت کے اندر سب سے عظیم شخصیت، سارے انبیاء کے سردار، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سب معافی ہے آپ کے لیے۔ پہلی بات تو آپ سے ان چیزوں کا صدور ہو ہی گا نہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، آپ معصیت کریں، یہ آپ سے ہوگا ہی نہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ سے بھی ہو تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آدمی جب کسی عظیم شخصیت کے سلسلے میں کوئی بات کہی جاتی ہے کہ غلطی اگر آپ کریں گے تو آپ کی بھی معافی نہیں ہوگی، تو پھر نیچے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولا یہ ہوگا کہ ان کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ اگر بڑوں کو جو ہے پکڑ لیا جائے تو چھوٹے تو پکڑے ہی جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ جو ہے گناہ کریں گے تو آپ کے بھی سارے شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ کس کو مخاطب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا۔ گویا شرک ایسی چیز ہے کہ شرک سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابل میں توحید ایسی چیز ہے کہ وہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، سارے گناہوں کو توحید جو ہے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آدمی جب اسلام لے آتا ہے، آدمی جب مومن ہو جاتا ہے، آدمی جب موحد ہو جاتا ہے تو اس کی توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کا الٹا، اگر آدمی کی زندگی میں شرک آ جاتا ہے تو شرک کی بنیاد پر اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آدمی کی زندگی کے اندر اگر شرک ہے تو شرک کے ساتھ ساتھ کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے
پوری زندگی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کس حال میں پڑھ رہا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں، صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا اور زندگی بھر نماز پڑھے تو یہ بتائیے اس نماز کی کوئی نیکی ملے گی؟ اگر آدمی ناپاکی کے حالت میں نماز پڑھے، بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، تو کیا کوئی ثواب اور نیکی اس کو حاصل ہوگی؟ نہیں حاصل ہوگی۔ کیوں؟ نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے اور نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ اگر باوضو نہیں ہے، ناپاک ہے، تو آدمی لاکھ نمازیں پڑھ جائے، 24 گھنٹے نمازیں پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، کوئی بھی اس کی نفلی نماز یا کوئی بھی فرض نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے پاکی کے بجائے ناپاکی میں نماز پڑھی۔ یہی حال شرک کا ہے کہ شرک ایسی ناپاکی ہے کہ جس کے رہتے ہوئے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہے، مشرک ناپاک ہیں۔ یہ شرک کی نجاست ایسی نجاست ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اللہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اب شرک اتنا عظیم اگر جرم ہے کہ آدمی کی زندگی میں شرک کے ساتھ کوئی عبادت ہی قبول نہیں، کوئی نیکی ہی قبول نہیں، تو ہم کو جاننا چاہیے کہ آخر شرک ہے کیا، کون سی چیز ہے جس کو شرک کہتے ہیں۔ ہم آپ کو اس زمانے کی مثالیں نہیں دیں گے، اس دور کی مثال نہیں دیں گے شرک کی، بلکہ ہم آپ کو آج سے 1400 تقریباً 50 سال پہلے لے جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے جائیں گے کہ اس زمانے کے اندر جو کافر تھے، یا اللہ نے جن کو کافر کہا یا اللہ نے جن کو مشرک کہا، وہ کون لوگ تھے، ان کے اعمال کیا تھے، ان کی زندگی کے اندر کون سی چیز تھی کہ اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ کیا اس زمانے کے جو مشرک تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیا وہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ عرب کے لوگ جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ آج اگر اکثر لوگوں سے پوچھو، عام عوام سے، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر اور مشرک اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، لوگ یہی کہیں گے نہیں مانتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اس دور کے کافر اور مشرک اللہ کو مانتے تھے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ اپنے کلام پاک میں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ان مشرکوں سے پوچھئے، ان کافروں سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے اور زمین سے روزی عطا فرماتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جس نے سماعت سننے کی طاقت عطا فرمائی، کون ہے اس کا مالک؟ اور کون ہے جس نے انسان کو دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، وہ کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردہ چیز سے زندگی کون عطا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے سے مردہ کون کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اس کائنات کا نظام اور سسٹم کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ مشرک، یہ کافر کہیں گے کہ یہ سارا سسٹم، سارا نظام، روزی دینا، بارش برسانا، اولاد دینا، زندہ کرنا، مردہ کرنا، مارنا، جلانا، کائنات کا نظام چلانا،
کائنات کا سسٹم چلانا، یہ سب کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ مشرک اور کافر کہیں گے یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ اگر ان سے سوال پوچھیں گے، ان کافروں سے اور مشرکوں سے، من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور یہ بات کہیں گے یہ سب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ یہ کون کہتے تھے؟ اس زمانے کے مشرک اور کافر کہتے تھے کہ یہ کائنات کا سسٹم، نظام، روزی دینا، رزق دینا، بارش برسانا، اولاد دینا، مارنا، زندہ کرنا، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ کون کہتا تھا؟ اس زمانے کے مشرک۔ اور یہی نہیں، اس زمانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر اور مشرک حج بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، اور حج کے زمانے میں ساری لڑائیاں اور جنگیں بند کر دیتے تھے کہ اب حج کے موسم میں کوئی لڑائی اور کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ حج بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ اس گھر کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کعبہ کو دوبارہ بنانے کی نوبت آئی تو ان لوگوں نے حلال پیسے کی کمی کی وجہ سے ایک حصہ چھوڑ دیا جس کو حتیم کہتے ہیں، اور آج بھی وہ حصہ ویسے ہی چھوٹا ہوا۔ دیکھیں گے کعبے کے بغل میں ایک گول دیوار ایسے ہے جو حصہ چھوٹا ہوا، وہ کعبے کا حصہ تھا۔ انہوں نے حلال پیسے کی کمی کی وجہ سے اس حصے کو چھوڑ دیا کہ اپنے پاس حلال پیسہ اب نہیں اتنا ہے کہ اس کو بنایا جائے، آج بھی وہ چھوٹا ہوا ہے۔ عرب کے مشرکین، عرب کے کافر نماز بھی پڑھتے تھے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا۔ کیا قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان صلاتهم الا مکاء وتصدیہ، ان کافروں کی نماز جو ہوتی ہے وہ سیٹی بجاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجا کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں کرتے تھے، لیکن آخر کون سا ان کا عمل تھا؟ بھئی اللہ کو مانتے تھے، نماز بھی کسی نہ کسی صورت میں پڑھتے تھے، حج بھی کرنے جاتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، یہ ساری چیز کرتے تھے، تو آخر کون سی ان کی غلطی تھی، کون سی ان کی خطا تھی کہ اللہ نے ان کو کافر اور مشرک کہا؟ کیوں کہا؟ یہ ایک بات کا اختلاف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشرکوں کے درمیان جو بنیادی اختلاف تھا وہ اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کے سلسلے میں نہیں تھا۔ پھر اختلاف کیا تھا؟ وہ اختلاف یہ تھا کہ اللہ کی عبادت ڈائریکٹ کی جائے یا اللہ کی عبادت انڈائریکٹ کی جائے، یہ مسئلے میں اختلاف تھا۔ باقی اللہ کو ماننے نہ ماننے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے رسول تو اللہ کو مانتے تھے اور مسلمان بھی اللہ کو مانتے تھے۔ بنیادی اختلاف کہ اللہ کی عبادت ڈائریکٹ کی جائے یا اللہ کی عبادت انڈائریکٹ کی جائے، یہ اختلاف تھا۔ دلیل وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ مشرک اور کافر اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا بھی عقیدہ تھا مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ لوگ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر
عبادت کیوں کرتے ہو بھائی جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے؟ ان کی دلیل کیا تھی؟ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے ہم جو یہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو بیچ میں واسطہ بناتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ ہیں۔ ڈائریکٹ کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ بیچ میں واسطہ۔ شفیع جمع شفعاء، الشفیع معناہ الوسیط۔ شفیع کا معنی ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جو واسطہ ہو۔ ایک آدمی کو اپنا گھر بیچنا ہے، دکان بھاڑے پہ دینی ہے، تو بیچ میں کس کو پکڑتا ہے؟ دلال کو پکڑتا ہے۔ تو شفیع کے معنی جو دو لوگوں کے درمیان ہو، تو وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم جو ان کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ ہے، ہم صرف ان کو واسطہ بناتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو انہوں نے ولی بنا لیا ہے، ولی کی جمع اولیاء، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو انہوں نے ولی بنا لیا ہے، اولیاء بنا لیا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں ليقربونا الى الله زلفا، تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، کیونکہ یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں، یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس زمانے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان اللہ کو ماننے اور نہ ماننے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف یہ تھا کہ اللہ کی عبادت ڈائریکٹ ہو یا اللہ کی عبادت انڈائریکٹ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت ڈائریکٹ ہو۔ کافر یہ کہتے تھے، مشرک یہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت انڈائریکٹ ہو۔ ڈائریکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں آپ سے سوال پوچھیں تو آپ کہہ دو کہ اللہ بہت ہی قریب ہے۔ بھائی واسطہ کہاں؟ دوری ہوتی تو واسطہ ہوتا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کے اس شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو شہر رگ ہے جس کو کاٹنے سے جان نکل جاتی، پورا خون بہہ جاتا ہے، تو اللہ نے کہا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، پھر واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ واسطہ تو جہاں دوری ہوتی ہے۔ تو یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب واسطہ اس زمانے کے اندر کن چیزوں کو بناتے تھے؟ کون لوگ تھے جن کو واسطہ بناتے تھے؟ عرب کے مشرکین کن کو واسطہ بناتے تھے؟ بہت ساری چیزوں کا واسطہ بناتے تھے۔ کن کو؟ نبیوں کو واسطہ بناتے تھے، انبیاء کرام کو واسطہ بناتے تھے۔ کس کے؟ اپنے اور اللہ کے بیچ میں نبیوں کو واسطہ بناتے تھے، انبیاء کو پوچھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ،
کیا آپ نے اپنی امت کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری اپنی ماں کو معبود بنا لو؟ کیا آپ نے اس بات کی دعوت اپنے جو ہے قوم کو دی تھی، اپنی امت کو دی تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ تبارک و تعالی یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اس زمانے کے مشرکین عیسائی کیا سمجھ کے کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی، چونکہ ان کی ماں تھی، اس تکریم میں ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور آج بھی وہی ہو رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر۔ اسی زمانے کے اندر یہودی جو تھے وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کس کو وسیلہ اللہ جو ہے اپنے درمیان بناتے تھے؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ۔ یہودیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹا بنا کر، بیٹا سمجھ کر اپنے اور اللہ کے درمیان ان کو کیا بناتے تھے؟ واسطہ بناتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور کس کو واسطہ بناتے تھے؟ فرشتوں کو واسطہ بناتے تھے، فرشتوں کو واسطہ بناتے تھے۔ اللہ نے کہا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ اللہ نے تم لوگوں کو اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ اللہ نے اس بات کا حکم تم لوگوں کو نہیں دیا۔ تو یہ فرشتوں کی پوجا اور فرشتوں کو کس بنیاد پر واسطہ بناتے تھے؟ عقیدہ کیا تھا ان کا؟ عقیدہ یہ تھا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی۔ اب ظاہر بات ہے کوئی بیٹا ہے تو وہ قریبی اللہ کا ہو گیا، کوئی بیٹی ہے تو اللہ کا کیا ہوگی؟ قریبی ہوگی۔ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹی نعوذ باللہ سمجھ کر اس کی عبادت کرتے تھے ان کی، اور جو ہے اپنے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ان کو بناتے تھے۔ اللہ نے کہا الکم الذکر ولہ الانثی، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تم لوگ اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے کیا پسند کیے بھائی؟ بیٹی پسند کیے۔ عرب کے لوگ بیٹی نہیں پسند کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ ان کا کالا پڑ جاتا تھا۔ تو اللہ نے کہا اللہ کے لیے بیٹی تم بنائے فرشتوں کو اور اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہو۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تم نے کیسا بٹوارا کیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے پوچھتے ہو اور ان کو واسطہ اپنے اور ان کے درمیان بناتے ہو۔ اچھا، اور کس کو واسطہ یہ لوگ بناتے تھے؟ یہ لوگ اپنے بزرگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم لات اور عزی جو تمہارے ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہو؟ یہ لات کون ہے بھائی؟ لات کون ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب کے جو مشرک یا کافر تھے وہ صرف کس کی عبادت کرتے تھے؟ پتھر کی، مورتی کی؟ نہیں، یہ لات کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لات جو تھے ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی جو کیا کرتا تھا ستو گھول کے اور حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔
لتا یلت لتن فہو لاتن، لاتن کے معنی کیا ہوتا؟ ستو گھولنے والا، تو ان کا نام ہی اس آدمی کا پڑ گیا لات۔ اور جب اس کے بعد لات کا جب انتقال ہوا، لات اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا مات عکفوا علی قبرہ، جب لات کا انتقال ہو گیا تو چونکہ وہ نیک آدمی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، ان کی مہمان نوازی کرتا تھا، اب اس کے مرنے کے بعد عکفوا علی قبرہ، لوگ ان کی قبر کے مجاور بن گئے۔ کیا بن گئے؟ قبر کے مجاور بن گئے، یعنی اس کا قبہ اور گنبد اور یہ وہ سب بنا کے، اور پھر اس لات کی قبر کی کیا کرنے لگے؟ عبادت کرنے لگے، اور اپنے اور اللہ کے بیچ میں لات کو کیا بنانے لگے؟ واسطہ بنانے لگے کہ یہ لات نیک آدمی تھا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا شخص تھا، حاجیوں کو پانی پلانے والا شخص تھا، یہ اچھا آدمی تھا، مرنے کے بعد اس کی قبر کی عبادت کرنے لگے، اور جو ہے معلومات شروع ہو گیا وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر بزرگوں کی قبروں کو بھی واسطہ بناتے تھے، بزرگوں کی قبروں کو بھی واسطہ بناتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ ہے۔ تو انبیاء کو واسطہ بنانا، فرشتوں کو بیٹی سمجھ کے واسطہ بنانا، بزرگان دین کو اور ان کی قبروں کو نیک سمجھ کے واسطہ اپنے اللہ کے بیچ میں بنانا، یہ ساری چیزیں رائج تھی۔ اور اسی طرح دیگر چیزیں جیسے سورج ہے، چاند ہے، ان کو بھی کہ ان کے اندر طاقت ہے، پاور ہے، ان کو بھی واسطہ بناتے تھے۔ اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ مت کرو، ولا للقمر، چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم کو عبادت ہی کرنا ہے تو اس ذات کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ تو آپ کو میں نے کیا بتایا کہ اس زمانے کے اندر یہ سارے لوگ تھے، انبیاء اور اسی طرح جو ہے ملائکہ، فرشتے، بزرگان دین، اولیاء، اور اسی طرح جناتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، جنات کچھ جنات تھے جن جناتوں کی عبادت کرتے تھے اس زمانے میں، اور ہوا کیا؟ جناتوں نے قرآن سنا، سورہ جن آپ پڑھیے، اس کے اندر پورا ذکر ہے، جناتوں نے قرآن سنا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، آمنا بہ، تو ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ جنات جن کی عبادت ہوتی تھی وہی جنات ایمان لے آئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ان جناتوں کی عبادت کرتے ہیں جو جنات خود ایمان لے آئے، جو جنات خود ایمان لے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں خالی بت مورتی یہ سب نہیں، یہ سب نبی، ولی، قبر، جنات، انبیاء، فرشتے، یہ سب کی عبادت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، اور کیا سمجھ کے ہوتی تھی کہ یہ سب ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ ہے۔ تو اختلاف اللہ کو ماننے اور ماننے کا نہیں تھا، اختلاف کیا تھا؟ نبی کے درمیان، ان کی قوم کے درمیان، کہ اللہ کی عبادت نبی کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت ڈائریکٹ کرو، کیونکہ وہ اللہ تمہارا اللہ ایسا ہے کہ جب بھی پکارو
جہاں بھی پکارو، جس جگہ بھی پکارو، جس وقت بھی پکارو، دن میں پکارو، رات میں پکارو، تنہائی میں پکارو، زور سے پکارو، چپکے چپکے پکارو، کسی حال میں بھی پکارو، لیٹے ہوئے پکارو، بیٹھے ہوئے پکارو، وہ تمہارا رب تمہاری پکار ہر وقت ہر آن سنتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سب کو موت آتی ہے، سب کو نیند آتی ہے، لیکن تمہارا اللہ وہ ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے۔ جب بھی پکارو وہ تمہاری پکار سننے والا ہے، جب بھی عبادت کرو تمہاری عبادت کو قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو سمجھ کر اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری شرکیاں چیزیں پیدا ہو گئی اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم مسلمان بھی بہت سارے لوگوں کو واسطہ بناتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ ان سارے شرک سے ہم کو بچا اور ہم کو توحید پر قائم اور دائم کر دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم والغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.